وبرکاتہ. کرن لگانی ٹھیک ہے یہ کرنی. بسم اللہ الرحمن. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. وحدہ لا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدن عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد وعلی آل محمد. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سامعین کرام، سورہ توبہ رودی 33 نمبر آیت میں تمہارے سامنے پڑھی اور بالکل انہی لفظاں سے آیت سورہ صاف سے 9 نمبر سے آئی. وہ ایک کوئی لفظ ہے. اللہ رب العالمین نے دے اندر جناب رسالت مآب صلوات اللہ وسلام علیہ انہاں دی بعثت دا مقصد بیان فرمایا کہ رسول نو بھیجیا کیوں. کوئی راہبان درویشاں دا گروہ بناؤن لی کہ تسبیحاں گردانن تے حجریاں تے بہ جان تے دنیا جو مرضی ہوندا رہے اپنا ہو کرن. یہ دے لیے آئے یا کی مقصد سی اللہ دے رسول دی آمد دا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جن نے اپنے رسول نو بھیجا. یہ آپ نہیں کھڑا ہویا نہ انہیں کوئی دلوں گل کری ہے، اللہ نے انہیں مقرر کیا. رب دا نمائندہ اور 2 شیاں لے کے آیا، ایک خدا ایک دین الحق. مانے خدا دے کئی آندے مگر خدا دا ایتھے مانا بصیرت ہے کہ پہلا کام رسول دا ہے
کہ لوگوں دے دماغ روشن کرے، انہوں دے ذہن صاف کرے، جنہ انہوں دے دلان چ کوئی شک اور شبہ ہے نا انہوں سارے دا ازالہ کرے، انہوں دی تسلی کراوے کہ جڑا دین میں دس رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت برحق ہے، میں اللہ دا رسول ہے، حلال و حرام ہے، اتے پہلے انہوں دے دل ٹک جان، بالکل حکمر زبردستی تو کام نہیں لیندا میں کہنا مان لو نہیں، ہر شاید دی برہان اور دلیل دیندا۔ یہ کمال ہے اللہ دے رسول دا کہ وہ پاگل بنا کے مگر نہیں لاؤندا، جویں ٹھگ پیراں دا کام ہوندا، لوگاں نوں روشنی دیندا۔ تو خدا تو مراد بصیرت، والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ جڑے لوگ سیدھے رستے تے ہوندے اللہ تعالیٰ پھر انہوں روشنی دیندا جاندا، اور بالکل نور ہوندا انہاں دے دماغ، ہر گل نوں سمجھ کے سوچ کے مندے۔ تو پہلا کم رسول دا ہے کہ عقائد جڑے ہے عقیدے انہاں نوں ٹھیک کرے۔ اس بارے جنیاں غلط فہمیاں نہ لوگاں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ بہت ٹھیک لکھا کہ لوگ ایویں کہہ دیں کہ فلانا اللہ نو مندا، ہندو بھی مندے، سکھ بھی مندے، آندا یارو جداں دا مندے اداں دا اللہ ہے۔ کوئی اللہ نو آندا اولاد والا ہے، کوئی آندا بھول جاندا ہے، کوئی آندا اس طرح ہو جاندی ہے، وہ اللہ نہیں ہو، انہاں لوگوں نے ایک منکر شے اللہ بنائی ہے۔ اللہ نو مننا ہو جویں سچ مچ ہیگا نا ادا منے، اور وہ سوائے رسول دے پتہ نہیں لگ سکتا۔ جو بھی اپنے ذہن نہ کر لینا بھی اللہ اجداں دا تہاڈی من کڑچ ہے، رسول دسو گا جڑا اللہ دی طرفوں آیا کہ اللہ چاہ شیاں ہیگیاں نہیں، اور وہ دا خلاصہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے کہ ہر اچھی شے خدا چ ہیگی ہے، ہر عیب والی شے تو اللہ پاک ہے۔ موٹی گل ہے جہدے چ عیب نکلے نہ خامی، وہ نہیں اللہ چ ہو سکتی۔ جڑی کمال اور خوبی دی گل ایک بھی باہر رہ جائے تو بھی اللہ نہیں، کمال دا جامع عیباں تو پاک ہے۔ تدے اس کلمے نو کیا گیا کہ اللہ دے فرشتے بھی یہ پڑھتے ہیں سبح بحمد ربک، اسی اپنے رب دی تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ اور حمد کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں خلاصہ ایک دس دینا تمہیں کہ خدا عقیدے نو صاف کرتا، بصیرت دینا، پھر اس تو بعد آ جاتا جنہاں لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ رسول سچا، یہ دین برحق ہے، انہوں نے کوئی ضابطہ حیات چاہیے، زندگی گزارنے لی پھر کوئی طریقہ چاہیے بھی کہڑیاں شیاں جڑیاں نہ اسی کریے، کہڑے کام ہیں جڑے کریے حلال و حرام سمجھاوے۔ یہ دین ہے، دین دے بھی بہت معنی، مگر دین دا مطلب ضابطہ ہے، زندگی گزارن دا طریقہ۔ پہلا دماغ درست کیتے، پھر عمل واسطے انہوں نے شاہ راہ دیتی، کیا کام تسی کرنے نہیں کر، یہ دو شاہ لے کے رسول اللہ دی طرف آؤں۔ تے کرنا کی ہوندا تے صرف بات تبلیغ کر کے بہ دو نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اینو غالب کرنا ہوندا، اور باقی دین جڑے سارے ملیا میٹ کرنے ہوں۔ ادھر انہیں جہاد کرنا، کوشش کرنی، ساتھیوں نال لے کے اپنا جان و مال لڑا دینا، بے دین غالب آوے، جڑا اللہ نے اتارا ہے وہ طریقہ چلے۔ جدھر بھی جان لوگ بازار جان تے تاجر بھی خرید و فروخت کر رہے ہیں اللہ دے دین دے مطابق، کیا حلال ہے اے حرام ہے۔ عدالت جائے دیکھے کہ گواہ بھی گواہی دین دے مطابق دے رہا ہے سچی، جج بھی بغیر کسی پریشر رشوت تو صحیح انصاف کر۔ اسمبلیاں لوگ جان تو ویکھن بے قرآن پیار سنتے رسول پئی ہے، اور سارے ممبروں دے مطابق فیصلے دے رہا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نو غالب کر دے سارے باقی دیناں تے، ولو کرہ المشرکون، تاں شرک کرن والے نے یہ شے کڈی بری لگی۔ اتنے شرک دیکھو نا، کوئی بت پرستی کی گل نہیں آئی، شرک آیا کہ اللہ کا دین جڑا انہوں چھڈ کے کوئی ہور دین نافذ کرے، باویں کلمہ گو ہوئے، خدا دی کتاب الماریاں ٹھپ اور ملک قانون دوسرا چل رہا، تھانیاں بھی ہور ضابطے پے، عدالتاں جی، اور اے مشرک لوگ انہوں نے اللہ دے نال برابری کر لی کہ اللہ کوئی شے نہیں اسی اپنا قانون چلاواں۔ اس تو اللہ دا رسول جڑا وہ سمجھو کم اصل جڑا وہ دین نو نافذ کرنا، دین و دولت نو ایک جگہ کرنا۔ اللہ خلاصہ دس دیں تمہیں، اور ساری دنیا چ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک فساد جڑا نا، اور یہ مٹنا نہیں، پاویں پٹھے سیدھے ہو لو، جب تک دین و دولت جدا رہے۔ حکومت الگ رہی، دین الگ رہا، جتنے مرضی پٹھے سیدھے نسخے ورت لو، کچھ بھی نہیں بننا۔ انہوں نے ایک تھان کرنا کہ وہی بندہ دین سب تو وڈا امام ہوئے اور وہی ملک دا حکمران ہوئے۔ یہ دین اور دولت، دولت مال دولت نو نہیں آندے، ساری بولی دولت عربی زبان سے حکومت نو آندے، اس تو دیوال العالمین ساری دنیا دی حکومت، حکومت اور دین جب ایک تھان ہو جاتا نا کہ سارا تو اعلیٰ دیندار حکومت دی کرسی تے بیٹھا، نماز دی امامت دی وہ کراؤندا، خطبہ جمعہ وہ دیندا، دین دے مسئلے بھی لوگ تو بہت بڑا کوئی عالم نہیں امت، اور نال ہے ابھی وہ حکومت بھی چلا رہا، یہ ساری دنیا دی بہتری دا سامان۔
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور ارد شہری. دنیا بچنی چاہتا کہ جنید اور ارد شہر ایک تھا. اور ارد شہر بہت بڑا حکمران ہویا، جنید بڑی ہویا. انہوں نے کیا جدو ولایت اور حکومت کٹھی ہو جاتی نا، خدا دا ولی تختے بہ جاتا، اس وقت دنیا کا عدل و انصاف ہے. بالکل دنیا سکھ دی نیند سوندی ہے، آرام دی زندگی گزاردی. نوبت اتوں تک پہنچتی ہے جو مرضی جھگڑے بحثاں کرن، مگر کوئی سنی ہے کوئی شیعہ اس گل سب منتے ہیں بے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت جڑی کی نہ زہد نہ کی، بالکل درویشی نہ کی ہے. انہوں دی حکومت صحیح سی یا غلط سی، لٹیا کھادا نہیں انہوں نے، بالکل خزانے نو ہاتھ نہیں لایا، فقیر بن کے رہے، پھٹے کپڑے سے انہوں دے. اور بالکل یہ حال سی ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی. انہوں تسی بادشاہی کیوں آندے جی؟ فقیری تخت تے بہ کے فقیری. اور موت دے وقت جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیتا، انہیں مور لاتی بیدوں گاہ کوئی نہیں کر سکتا. 2 سال جڑا وظیفہ مسلمانوں دیتا سی، پہلا تو ویکھو نا کپڑے چک کے بازاری لی تے چل پے بازار نو. حکومت مل تو بعد بھی اپنے کپڑے ویچاں تے روٹی کماؤ. تو مسلمانوں ہی آکھیا بھی نہیں ہن حکومت دے نال دھندا نہیں ہونا، تسی کوئی وظیفہ دا. انہاں آکھیا پھر وظیفہ جڑا ادنا تو ادنا ریا دا بندہ کھاندا نا، انہاں مینوں گزارا دے دیا. اور وہ گزارا لیا. تاریخ جو اس تو شیعہ عالم بھی بیچارے منتے ہیں بے حضرت علی یار انہوں دے مقابلے کی اٹھتا، ہمیں وہ سمجھتا سی میرا حق، مگر انہوں نے سمجھا میں انہوں دے خلاف اٹھنا دنیا میرے منہ سے تھکو گی. یہو جہاں فقیراں درویشاں یار تو پنگے لینا پھرنا، کیونکہ وہ زاہد اور درویش. انہوں نے دنیا خزانے نو ہاتھ نہیں لایا. کہہ گیا مر لگے حضرت عائشہ ذکر ایجاں دا حکمران تو نہیں ملنا. جڑا میں آنا نا کہ دین و دولت ایک تھاں جدو ہو جاندی نا، وہی شخص ولی ہوندا اور وہ حکومت چاہتا. اتنے پھر امن نہ ہوئے تو اور کی ہونا ہوں. کیا بیٹا یہ 2 سال جڑا انہوں نے زبردستی کر کے مینوں وظیفہ دیتا نا، حساب کر لیں جن پیسے بنے نا حضرت عمر نو واپس بھیج دی. اور جدو گئے تو حضرت عمر نے آخیا کہ ابو بکر تو بعد والا نہیں بڑی مشکل پیدا کر گئی، کون اس طرح تنخواہ واپس کروں گا. اس باروں علامہ اقبال فرماتے اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور انسان کا بچایا یہ بڑی لبو وقت دا وہ حکومت دے تختے آوے، پھر انہیں آپ نہیں لٹنا کھانا تہاڈی فکر ہونی. تسی آرام نہ ستے ہونا اور رات گلیاں پھردا ہونا. وہ مکان جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز دا کہ ایک عورت کوفیوں سفر کر دی. اے اسلامی حکومت دس رہا جی رسول اللہ نے دین غالب کیتا تے جتے جی مولانا آزاد آدھے این شباب دے وقت ڈاکہ ماریا. امیر معاویہ رضی ضرورت نے جدوں چڑھائی تے اسلام اسے ڈاکہ مار دیتا، بالکل انہوں برباد کر کے ملوکیت در جبردار راج قیام کرتا، پٹھا ہی بٹھاتا. جو رسول خدا نے کیتا پہ اجے بھی انہوں نے چیلے جڑے سوائیاں دے پھرتے ہن نہیں، لوگ صاف لٹی جاندے ملک نو. انہوں دے بڑے ایجنٹ میڈیا تے آؤندے، بے ایمان لوگ انہوں دے چیلے نہیں انہوں دی وکالت کرنوں ہٹدے، مگر حقیقت ہے جس تو آزاد لکھنا جی ظالماں دیاں صفاں بجیاں نہ دن قیامت دے سارا تو پہلی صاحب بنی میاں دی ہونی. انہوں نے اس دین تباہ کر دیتا جدوں وہ چڑھائی تے. اگر کچھ سال کٹ جاتا ہور بھی یہو جہاں فقیراں درویشاں دا پوری دنیا تے راج ہوندا، میں لٹ لے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ 2.5 سال صرف آیا بیچارہ، مگر ان سب نے منیا کہ صالح اور نیک آدمی یار دوبارہ چمک تھوڑے دن اسلام دی ویکھ لی لوگ کہ کوفیوں ایک اور سفر کر رہی. ساڈے تہاڈے مسئلے پاکستان تے ہوندا حل نہیں نہ ہونے، دیندار نہیں لبدے. انہوں نے بنا جنہوں جان دے ڈاکو بدماش آ، یہ تھانے میرا پت چھڑا دوں گا، یہ مینوں نوکری لے دوں گا. تھوڑے تھوڑے اپنے مطلباں پچھے ساتھ دے دیں. کوئی نہیں سوچتا بھی دین دا بھی کوئی رہن دوں گا نہیں. تو کوفہ تو سفر کیتا، اسلامی حکومت کی گل ہو رہی عمر بن عبدالعزیز اسی میں بلائی. اور انہوں نے اقبال یہ اعجاز ہے ایک سہارا نشین کا، کروڑاں درود و سلام میں سہارا نشین تے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بیابان جر نبی خدا کا پیدا ہوا، دنیا کا کوئی علم نہیں پڑھیا، نبی امی. یہ اعجاز ہے ایک سہارا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیر. ایک پاسے بشیری ہے کہ خوشخبریاں کہ اچھے کام کرو گے انعام ہے، دوسرے پاسے تلوار اور کول لاٹھی بھی ہے کہ برائی کرو گے سلاواں ملیں گے. اے دین رسول لے کے آؤں ایویں مولیاں نے منتاں نہیں کرنا آؤں کہ لوگ جو مرضی کر رہے ترلے کر دے پھرو. نیکی کرو گے انعام ملو گا، برائی ملو گے تو حدود اور تعزیرات سزاواں ملیں گا. دنیا کا انتظام کر دے مگر ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی امیر. جدو الگ ہو گئے دیندار حجریاں سے بند کر دیتے، حکمران مرضی کر لگ.
اتنے پھرے ہی ہونا سی حوث کی امیری حوث کی لٹ تو کوفیوں ایک بیوہ اور سفر کیتا 6 بچیاں دی ماں سی کوئی سہارا نہیں وہ دمشق پہنچی اور انہیں جا کے پوچھا بے خلیفہ دا مال اتنے جسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دے مکان سے گئی انہوں کی بیوی بیٹھی سی فاطمہ وہ نام سی اور وہ حکمران دی بیٹی سی عبد الملک دی آپ بھی 4 پرا واری واری وہ حکمران بنے کوئی غریبنی نہیں سی مگر اسے فقیری دی حالت کیونکہ عمر بن عبدالعزیز جیسے بدلے انہوں نے آخیا فاطمہ جے میرے نہ رہنا ہی نا اج تو اپنی زندگی بدلنی حالانکہ عمر بن عبدالعزیز ہی بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے سی جو بنے امیہ دا حال سی اور لچن سی بے سویرے جڑا لباس پہننا شام نو نہیں اور یہ سال چواری نہیں سی آتی تے خوشبوئاں تو لوگ اندازہ کرتے سی بھائی سونی عمر بن عبدالعزیز لنگیا مگر جدوں بن مرضیوں وہ حق فیصلہ ہو گیا لوگ مبارک دین گئے تو اپنے حجرے بیٹھے روندے سی لوگوں نے مبارک دیتی حکومتیوں نے آخیا یار مبارک کی دینا آئے دے افسوس کرنا ہو کہ ایسے میں مشرق تو مغرب تک سارے مسلمانوں کا قیدی ہو گیا اگر کسی نہ بھی ظلم ہویا کی قیامت دن نہ جا یک دم بدل گیا اور انہوں نے آخیا ہار جڑا تین لکھاں کا پایا ہے واپس کر خزانے تے میرے نال فقیر گزارا کر وہ جو عورت گئی انہیں دیکھا مکان جڑا سی وہ بھی ٹھٹھا تو انہیں افسوس کیا میرا کی بننا جا اپنا مکان ہے تو فاطمہ نے آخیا میں نے یہ مکان بڑا شاندار ہوں سی مگر جب تو تاری فکر چمر لگ گیا نا یہ مکان اسی طرح ہو گیا تے بناتے اپنا اسی طرح آپ آئے اور آ کے نا مکان سلام کیتا وچے مکان دے کنواں تھے رسول اللہ جو معجزہ دے گئے کوئی نہیں نمازاں روزاں دسیا اے حکومت دے گئے حکومت سے بہ کے بڑی بننا کوئی سوکھی گل خزانے قدماں سے فوجاں سلام کر لی پھر خدا دا آج بندہ بن کے رہنا کنویں چو پانی کٹ کے مٹی چ پاؤن لگ پا گارا بنا لگ پا مکان کی لپائی کرال بار بار ادھر وہدے تو اس عورت نے آخیا آپ کی بیوی تا ملازم جڑا بڑا بے حیا کہنے سارے نے آخیا ملازم نہیں وقت دا امیر المومنین ہے جب تو فریاد لے کے آئی انہیں آخو اس مینو کی دینا جا اپنا حال ہے انہیں آخیا فکر نہ کر یہ تو چھڈ جے سال جے تیرا ہوگا کام جب دسیا بھائی 6 بچیاں دی ماں تیس تو آئی اسے بھی کاغذ میں لکھیا گورنر دے نا چٹھی لی کہ عورت پیش ہوئے 6 بچیاں دی شادی دا انتظام کر یہ میری ذمہ داری میں امت دا باپ ہے ایسے اور جدو عورت چٹھی لے کے کوفہ پہنچی عمر بن عبدالعزیز بہت ہو چکے مگر انہوں خبر کوئی نہیں وہ جدو گورنر دے پیش ہوئی چٹھی رکھی کہ گورنر رو پیا آنسو دے بہ پہ یہ بیچاری ڈر گئی پتہ نہیں بچ کی لکھا تو انہیں آخیا نہ اما تو ڈرنا وہ بندہ خدا دا جنہیں خط لکھا سی وہ فوت ہو گیا دنیا سے نہیں رہا پریشان ہوئی انہیں آخیا نہ پریشان نہ ہو تو وہ مرن تو کئی مدت بعد بھی یہ خط لے کے آؤں نہ تو اسی ادا ہی ادب کرتے وہ جی زندگی کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز کو سارے ظاہر سے حکمران سی دلان سے وہی حکومت تو یہ حکومت سی جی اللہ دے رسول نے دیتی جنہوں اسلامی حکومت کیا جائے خلاف تے راشدہ برباد ہو کے رہ گئے انہوں تباہ کر کلمہ جاری رہا نمازاں ہندیاں رہی اذاناں ہندیاں نے پٹھا بٹھا حکومت کے دائرے چاہ کے چوں خلافت رشتہ قرآن گسے علامہ اقبال آدھے تو پتہ بھی لگتا کربلا کا کہ کربلا کی جدوں حکومت نے قرآن نال رشتہ توڑ لیا کہ حکومت آزاد ایسی جو جی چاہ کریں گے نماز روزہ کریے ساری مرضی سانو کسی نے کہنا کچھ نہیں دین اپنے گھراں چ رکھو کیوں خلافت رشتہ قرآن گسے حریت را زہر اندر کام رہے آزادی دے گڑے زہر دے قطرے ٹپکاتے بولن نہیں دینا جو غریب بولیا سر لاتے وہ کئی چیزاں تھی سن چکے کہ نماز دا کی حال ہوا وقت تبدیل کرتے تکبیراں چھٹیاں اج ایک نمونہ وہ ہور پڑھ کے اگے جانا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عیداں پڑھائیں دونوں عیداں دے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اذان نہ آکھی کوئی اقامت نہیں آکی ہن بھی نہیں کوئی آندا نہ خلیفیاں دے زمانے سے یہ حضرت معاویہ نے ہن ساڈے اہل دین مولوی فلانے نے بدعت کر لی وہ عبادت کی بدعت کر لی کہ اذان کر لی اقامت کر لی اپنی مرضی اور لوگ بیچارے جڑے ہو کیوں چرامی نہ کر اے تسی بخاری پڑھو مسلم پڑھو سارے پتہ لگے بے دین نہ انہوں نے کی مذاق بنا دیا کہ اپنا ایک متوازی دین ہی بنا لو کہ جے رسول کچھ اذانہ مقرر کر اسی بھی کر لی عید واسطے میرے بھائی اذان اور اقامت کر اس طرح دے حسین جا چپ کر کے بیٹھے حسین کس طرح چپ کر کے بیٹھ رہی تو عام مسلمان ہوں تو سارے چپ کیتے تھے وہ بھی بیٹھ جاتا مگر وہ اس بے کسی دی ہار بے کسے دشتے غربت پہ لاکھوں سلام تنہا جنگل اور بیابان چلا گیا اور اپنی بہنوں اور بچیاں نال لیا ہر عقل مند ہوں ہی پوچھتا یار امام حسین اس عورتوں نال کیوں لے گیا
حالانکہ جڑا آدمی حقیقت نو جاندا ہے اگر یہ بچیاں نال نہ ہوندیاں امام حسین شہید ہو جائیں، حکومت نے اپنے سرکاری مولویوں کے ذریعے پروپیگنڈا کرا دینا سی، ایک شخص بھاگی سی مارتا گیا، لوگوں نے آخنا یار فساد مکاؤن لی حکومت نے کرنا ہی سی، مگر جدو بچیاں تے بھی رحم نہ کیتا، مظلوماں تے عورتاں تے کیتا، سب دی اکھاں کھل گئیاں، مکہ مدینہ سارا جہان اٹھ کرایا بعد چ بیا یار مسلمانی ہے تہاڈی کہ رسول اللہ دی اولاد نے اس طرح تسی پھرایا۔ اس تو مولانا عامر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ السلام کا ٹکڑا بہت پیارا انہوں نے اخیر کر دی امام دے بارے، اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب کہ جڑی کباب پہنی سی جگہ جگہ انج ہو گئے پھل بوٹے بڑے ہوں خون نہ نیزے تلواراں دے زخم، اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب بے کسے دشتے غربت پہلا کھوسرا، کروڑا مسلمانوں کی موجودگی بیابان پیاسا باہر رہا۔ امام نے دیکھا یار نمازاں دے وقت تبدیل ہو گئے، تکبیراں ختم ہو گئیاں، اذان کر دی، لیکن دین ہی حضور سے متوازی شروع ہو گیا، یہ تو اسلام کوئی نہیں رہا۔ شکر ہے آج تو حیرانی ہے کتنے ہوں اذان نہیں ہوندی مگر اذان ہوندی، اس سے پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کتے آندا ہے زیاد نے کہی، کتے آندا مروان نے مجی نے کہی، کتے آندا معاویہ نے کہی، وہ آندے نا کوئی اختلاف نہیں، ایک کوئی گل ہے جدو معاویہ نے کڑھی تو ایک ورنہ نے کرنی سی، لکھ دے اے سمجھو 452 صفحہ اڑے تے فرماؤندے قال یاد بلا مخالفت بین هذین النصرین واسر مروان لأن كل من مروان وزیاد کان عامل لمعاویہ فیحمل علی انہ ابتدا ذلك وتبعهم بعد۔ قاضی اجاز فرماؤندے ساریاں گلاں ٹھیک ہے، زیاد مروان معاویہ کیونکہ شروع معاویہ نے کیتا، مروان اور زیاد دے گورنر سی وہ دے پیچھے لگ کے کر خطبہ عید دا سنت کے خلاف پہلا کر لیا، چلی لعنت سنونی ہے، اذان جڑی تھی وہ کر لی، انہوں جاری کر دیتا۔ اول من احدث امیر معاویہ نے سارا نے فکل هذا لا ينافي ان معاویہ تحدث حکمات قدم پھر بازار سے بالخطبہ 453 کتے ہوندا حجاج نے کیتا، کتے ہوندا زیاد نے کیتا، کتے ہوندا مروان نے کیتا، وہ آندے یار ساریاں گلاں سیٹ ہے، جدوں معاویہ نے کڈیا اس حاکم وقت سی انہاں سارے نے متحدہ نہیں کرنے۔ اندازہ کرو رسول اللہ دا دین جڑا سی مننے کے مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے مہر لاتی سی۔ اس آیت کریمہ دے بارے جدوں کہ یہودی نے آکھیا کہ عمر تہاڈی کتاب چ قید ایسی ہے جڑی ساڈے نبی تے اتری ہوندی تے اسی اس دن میں عید دا دن بناؤندے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکھیا کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکھیا مینوں وہ دن بھی یاد ہے اور وقت بھی یاد ہے جدوں آیت اتری سی، میدان عرفات سی، رسول اللہ اپنی اونٹنی تے سوار سی، خطبہ آپ نے دیتا، اوتھے اللہ تعالیٰ نے آکھیا آج دین مکمل ہو گیا، ہن کسر کوئی نہیں رہی۔ اس مکمل دین ترمیم شروع کر دی، کسی نے کوئی کرنا شروع کرتا، کسی نے بربادی کرنی شروع کر دی، اور ساری دنیا کی نگاہ امام حسین کی طرف سی، اسے رسول اللہ دے خاندان کوئی بندہ حضور دا وارث کہلاؤن دا حقدار نہیں سی، باقی سب چھوٹے سی، دنیا یہ ویندی سی بھائی باقی تو چپ کر رہا ہے، رسول اللہ دے بچے دا کی رد عمل ہے۔ پھر امام نے آکھیا میرا خاموشی مہر لگ جانی، میں چپ رہا نا مہر ہی ہو جانی ہے، میں جو ہے کری جاندے ٹھیک ہی ٹھیک، میں انہوں بدل نہیں سکتا، انجن اینی تیز رفتاری نہ چل رہا بھی کچھ لیا جاؤں گا، یہ سب گلاں انہوں نے پتا نہیں۔ جڑے دواں جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہ فرما دیتے، وہ پردیسیاں نے پورے کرن بدلے ڈیرے وچ کربل جا کے لا دے۔ اللہ دے رسول نے جو دسیا سی بیٹا تو ذبح ہوے گا، ادھر چل پے، میں نہیں چپ رہ سکتا، کم از کم انہاں دا اختلافی نوٹ دے جاواں کہ سب دین دے خلاف کردے رہن، اور وہی برکت بیا جے نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ، بھاویں کوئی یزید دی بھی نسل بچی ہے نا، وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ معاویہ خلیفہ راشد، کسی نے نہیں مننا یہ بادشاہ جی اپنے وقت کا خلیفہ راشد کوئی نہیں لکھوں گا، کہیں گے نہیں حسن تے ختم ہو گئی، یہ حضرت حسین دی اس مہر دا نتیجہ، یہ بعد حکمران ہے ٹھیک ہے اپنا حکومتاں کرتے رہن، مگر انہوں دی حکومت اسلامی حکومت یہ کوئی دین نہیں ہے نہ اسلام دا کوئی طریقہ۔ اتنے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فضل الملم لکھ دے کہ جڑی اذان کڈی کال النوویو، سمجھو پہلی جگہ 425 صفحہ کہ پوری امت کے خلاف کوئی مسئلہ رولا ہوں نا، یہ ساری امت نو پتا سی اذان اقامت تو بغیر رسول اللہ تو چلی آؤندی، هذا دلیل علی انہ لا اذان ولا اقامت للعید وهو اجماع العلماء اليوم وهو المعروف من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء الراشدین،
کہ حدیث پاک دس دی ہے کہ اذان اور اقامت عید لی نہیں سی ہوندی، اور اج ساری امت عالم تے متفق ہے، اور یہ رسول اللہ دا عمل سی اور یہ خلفائے راشدین دا۔ پر نوکرام بعد سلفی شان خلاف اجماع من قبل بعد، اینی مجبوری ہے ساڈے سنی علماء دی بھی ہن دس نہیں سکدے بھی یہ مندا کم کین شروع کیتا، نہیں لکھ دیا کہ ہاں ساڈے پچھلیاں تو جڑا دے خلاف نقل ہویا نا بھی وہ اذان کم دوندے نہیں، خلاف اجماع من قبل بعد، انہاں تو پہلا بھی ساری امت دے اتفاق دے خلاف سی، تو انہاں تو بعد بھی امت متفق ہوگی کہ عمل بدعت ہے، یہ کوئی دین نہیں۔ سلف کہتا کہ بعض سلف ہوئی معاویہ مروان ہے زیاد اور انہاں دا ٹنڈا امت دے دیکھتے ہیں کہ نویں بدعت ایجاد کرتی اذان و اقامت شروع کر۔ اس تو اگے سارے تسی جانتے جے بے دین دے اندر نماز تو بعد زکات دا مرتبہ، قرآن پڑھیا کہ نماز ادا کرو زکات دیو، اور زکات دے بارے جی نبی علیہ السلام نے ایک نظم مقرر کیا بھی کلا کلا کٹ کے اپنے طور نہ دیو، بد نظمی ہے، اس طرح کوئی دا فائدہ نہیں ہوندا، یہ سارے لوگ بیت المال نوں دیو، حکومت دا جڑا بیت المال ہے خلیفہ اس کو جاوے، وہ پھر صحیح طریقے نہ اپنے سارے علاقے میں پتہ کرے کون مسکین ہے کون غریب، انہوں دی امداد کرے، خلیفے دا حق۔ مگر ایسا زمانہ بھی آ گیا کوئی بات نہیں، یہ امام حسین دی شہادت تو پہلا کہ زکات بھی خرد برد ہو گئی، ایسی انہوں نے جی فلانے چیئرمین نے زکات لوٹ لی، فلانے نے آکر کام کتوں شروع ہوئے، دین و دولت جس سے علیحدہ ہو گیا، حکومت جدی دین جدا، سب پٹھے بہنے شروع ہو گئے۔ اے امام شوکانی دا میں پڑھنا نیل الاوطار، اور اے امام بہقی دی سنن الکبریٰ جی 8ویں جلد، ہر بندے نے پھر باب لکھیا کہ ائمہ جور، ہیڈنگ کی ہے کہ جڑے ظالم حاکم ہون دین تو ہٹ جان انہوں نے بھی زکات دی، تو صحابہ کرام جڑے اسے موجود سی، امیر معاویہ دے زمانے حضرت سعد بن ربیع وقاص سی، ابو ہریرہ سی، ابن عمر سی، لوگ جا کے پوچھنا مسئلہ پیدا ہو گیا بھی دئیے زکات، ساڈے ویکھنے اپنے کپڑے اور خوشبوئاں تے لائی جاندے آ، کوئی یہ کچھ کری جاندہ، یہاں تو لٹ مچاتی بیت المال، ہن بھی دئیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آخیا کہ رسول اللہ نے یہ کیا سی تسی انہوں دے دیو، تسی بری ہو جاؤ گے آپے بھگتے پھر، یہ عنوان قائم ہوئے جی سنو امیر معاویہ کا زمانہ، اس ویلے لوگ جڑے سی بیچارے پوچھنے لگ پے ہن اسلام دا کی بنے، وعن ابن عمر وسعد بن ابی وقاص وابی ہریرہ وابی سعید سعید بن منصور وابن ابی شیبہ ان رجل سال من الدفع السلطان قالوا ادفع الى السلطان، لوگ پوچھتے جا کے انہوں، ابو ہریرہ بھی امیر معاویہ کے زمانے ہی فوت ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص، انہاں کو مسئلے پوچھنے لگے کہ ہن زکات یار دئیے، اکھیں ویکھ کے زہر کھائیے بھی تباہ کری جاندے، انہاں آکھیا دے دیو۔ وفی روایت انہوں قال المہاد السلطان یفعل ما ترون فادفع الہم زکات، انہوں نے پوچھا کہ تسی ویکھدے جے بھی حکمران زکات نہ کی کر رہا، کوئی ڈکی چھپی غلط نہیں ہون، یا اپنے چیلیاں نوں دئی جاندے یا کھائی پی جاندے، قالوا نعم، انہوں نے آکھیا دے، بلکہ قلت اذن یتخذون بها ثیابا وطیبا، عبداللہ بن عمر نے آخیا یہ تو پھر اپنی خوشبوؤں تے کپڑیاں تے لا دیں گے، کالا وائن، انہوں نے آخیا پائی پاویں اس طرح بھی کر دے تو دے دے۔ دوسری جگہ بھی لفظ آتے پاویں وہ شراب بھی پی لینا، تسی اللہ دے حوالے کرو، جو شریعت دا حکم ہے تسی اس مطابق پورا کرو، مگر یہ بھی انہاں چر رہا جب تک کچھ نہ کچھ بچا سی، مڑ کے انہوں نے غیر مسلم ترقی کر لے، زیاد نے کار ہی زکات دے، میں حالانکہ اسلام دے اندر ہے جن مرضی رواداری دکھاؤنا کہ نہیں عیسائیاں یہودیاں نے اسلام بڑی بس ٹھیک ہے امن نہ رہن ساری رعایا سی انہوں نے اپنے تو زیادہ عزت دیں گے، مگر حکومت ایک چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتی، غیر مسلم کا کوئی کام نہیں کوئی اسلامی حکومت کا عہدے دار ہوئے، یا وہ آپ منافق بنوں گا کہ جس دین نو منتا نہیں انہوں چلاؤ لی سارے نال رل گیا، نہیں جدو دا عقیدہ کہ دین جھوٹا، سارے ملک دا قانون قرآن و سنت ہے، وہ تے ایمان نہیں رکھتا، وہ کام ہے کہ آپ ہی جانداری نہ کہہ دے یار میں کیوں مراد میں رکھ دے، میں کس طرح اس قرآن و سنت کو نافذ کروں گا جدو میں سچا نہیں من، وہ بھی جانداری ہے، اور ساری بھی اسی انہوں آخیا بھائی اور جو مرضی کرنا ہی حکومت نہیں، تو کلرک نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے ابو موسیٰ اشعری نے آخیا میرے کو کاتب ہے بہت اچھا لکھنا جانتا عدالت کی کاروائی، انہوں میں کلرک رکھ لاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا تینوں قرآن نہیں آتا کہ قرآن آتا ہے میں اہل کتاب نو بالکل اپنے رازدار نہ بنا، تو کہڑا مراد نہ رکھ لا پھر، تو جدوں پھر زیاد نے عیسائی رکھ لے مسلمانوں کی بجائے اپنے مراد معاویہ دے زمانے، اسے عمر بن عبدالعزیز نے آخیا ہن زکات نہیں ہے، ہن کوئی بالکل سرے تو اسلام دا نام نہیں دیا، وہ کافر مراد میں رکھ،
اور حیرانی یہ دے جڑا سرجون سی انہوں اپنا کاتب اور مشیر رکھا، صلاح لینی تو عیسائی کو لینی امیر معاویہ نے، اور محکمہ تعلیم یوحنا دے حوالے کر، عیسائی نہیں دیتا کہ تو مسلمانوں کو تعلیم دے، دین دیا جڑاں کٹتیاں اور آج تک چین چین کری جاندے، بھائی خدا دے بندے ہو چلے گئے، اللہ انہوں نے جو کرے سیانے معافی دے، مگر نہ حقائق نہ چھپاؤ، ظلم نہ کرو، دین اسلام نہ ٹھٹھا نہ کرو۔ امام حسین جس قربانی ڈیگریڈ کیوں کر دے جی؟ پاگل سی دیوانہ، وہ نہیں سی جانتا میرے کو کہڑی طاقت ہے، میرا باپ بے بس ہو گیا سی چلاکیاں کے سامنے، میرے برا نے ہتھیار پھر دیتے، جب 40,000 کی تلوار وہ نال سی، میرے کو کہڑا بندہ، یہ کوفہ اگر پورا بھی ساتھ دینا تو آپ بندہ کرو، سارے وعدے دے رہیں گے، کوفہ سارا ایڈی حکومت ٹکر لے سکتا، کچھ بھی نہیں سکتا، اور رسول اللہ کی پیش گوئی کے مطابق سوچ سمجھ کے نکلے تھی، ایسے صرف نا امت نوں دسنا بے جو ہو رہا دین تو ہٹ کے میرا خون بہ جائے، مگر امت سمجھ لے یہ ذرا بھی اسلام ہوں تو حسین ایڈا بے صبر نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتریا، حج نوں ہن ڈرو، حج دی بات رسول اللہ نے ایک ایسا حکم دیتا جڑا عرب دے لوگ منن لئی تیار ہی نہیں، ایڈے صحابہ بھی نفرت کر گئے، انہوں نے آخیا نہیں یہ حکم کوئی نہیں، وہ حکم اج اسی اتنے عمل کرتے کہ جڑے لوگ اسی دوروں جانے سانوں تمتع دی اجازت ہوگی کہ تسی عمرے دا احرام بنو، جا کے عمرہ کرو، احرام کھول دیو، آزاد رہو تھے، پھر حج دے جناؤ تو تھے احرام نواں بن دو، یہ تمتع ہوندا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، قرآن چایا ہے کہ جڑے دوروں آدھے ایڈا لمبا احرام نہیں رکھ سکتے، ہوں تو نہ جہاز گئے جنہاں دی گل اس مہینوں کا معاملہ، فرمایا نہیں ہے آزادی ہے، جڑے مکہ رو دے ارد گرد تمتع نہیں کر سکتے، ایک باری حج کرنے ایک باری عمرہ، انہوں کوئی مشکل نہیں، دوروں آنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جسے طواف کعبہ آیا صحیح صفا مروہ دی، آپ نے آخیا جنہاں دے نال قربانیاں نہیں، وطنوں نہیں لے کے آئے جانور، کھول دو احرام۔ اللہ دا رسول کہہ جو جنہاں نے آپ لی جاناں دتیاں، جنگاں لڑیاں، وہ حکم منن لئی تیار نہ ہو، وہ کہا نا حج دے نال عمرہ تے من افضل الفجور، سب تو بڑا گناہ ہے کہ آدمی ایک باری حج اور عمرہ کر دے، کوئی حج ہے یہ تو مخول ہویا خدا دے کرنا، ایک باری حج لی آنا، ایک باری حتیٰ کہ لوگوں نے ننگا چٹا کہتا کہ اسی جدوں پھر مینار ٹریں گے ساریاں شرمگاہ چ منی بہندی ہوگی، اپنی بیویاں نہ جمع کریں گے وچوں چھٹی ہو جانی، یہ کوئی نہیں، مگر رسول اللہ نے اعلان کیتا نافرمان ہے، نافرمان ہے جڑے حکم نہیں، مسیح اس حکم نوں جاری کیتا، مگر یہ ہن تسی پڑھ لو پہل حضرت عمر حضرت عثمان نے کی غلطی جو نہ کوئی ہوئی، مگر وہ ایڈی نہیں سی، انہوں نے اتنا ہی آخیا افراد بہتر ہے، کلیاں کرنا حج تے مڑ کے عمرے بہتر ہے، یہ بہتر نہیں، بہت ساتھ پایا بے ننگے سر نماز جائے مگر ٹاکے پڑھنی بہتر ہے، کوئی ایک بہتر بنا لینا وہ دین ہی بن جاتا ہے کہ افراد بہتر ہے۔ تمتع دی بجائے نے مسیح حضور نے جاری کیتا، اور اسے صحابی سراقہ نے پوچھا یا رسول اللہ حکم اسے سال لیا کہ ہمیشہ ری، انگلیاں پا کے آپ نے آخیا دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، عمرہ حج چاہیے ہی بڑھ گیا جہاں میرے انگلیاں کٹھے ہو گئے۔ ایڈا محنت کا حکم جڑا سی نا، انہاں صرف یہ آخیا بھی بہتر ہے، اس بہتر کی حضرت علی نے مخالفت کی۔ تکبیراں دا بھی تو سنیا پڑھا کے نماز بس رہا، کیا رسول اللہ دی نماز آ سی تے لوگاں منیا بے اس آدمی نے یار یاد دلائی، اسی تے چھڈ ہی بیٹھے، کوئی اللہ اکبر نہ آکھے تھلے اتنے جاندیاں ویکھ ویکھ کے تھلے اتر اب تیری پھیلات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنے نال ہی حضرت علی بھی سے اس سفر آخیا بھی نہیں کٹھا نہ احرام بنو، یہ اپنے خیمے جو نکلے، راوی نے پورا نقشہ بیان کیا کہ ہاتھ بھی جڑے نا وہ آٹے نہ لبڑے، اپنے اونٹ واسطے نا وہ پتے ککر دے اور آٹے نو گن دے آئے، تے باہر نکل کے انہوں نے کہا لبیک بحجۃ عمرہ، میرا لبیک ہے حج دا بھی اور عمرے دا بھی۔ حضرت عثمان نے آخیا تو ساری مخالفت تو بعد نہیں آنا، انہوں نے آخیا تینوں نہیں پتا کہ اللہ دے رسول نے حج تمتع کرایا تھا، اس تو مخالفت کا کی سوال ہوتا، میں رسول دی سنت کسے دقیت نہیں چھڑ سکتا، ایسا ہی بخاری اور مسلم۔ وہ افضل تک رہی گل، انہیں مارنا شروع کر دیا۔ میں ترمذی شریف جو پڑھ رہا ہوں پہلی جلد تحفہ دراز 82 صاحب لکھیا کالا تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان، حضور نے بھی تمتع کیتا، خلیفہ بھی کیتا، واول من نہا و معاویہ، جنہیں روکیا نا اور لوگوں کے سر مننے شروع کر دے سزا دے طور پہ کوڑے مارنے معاویہ، انہیں آخیا نہیں تمتع کوئی نہیں، وہ کفر دا رواج کہ نہیں تمتع حج کی اجازت دینی۔ اور اتنے پھر امام لکھ دے کہ پہلیاں دا روکنا علی تنظیم، وہ صرف اینا ہی سی بہتر ہے، انہیں ماریا کٹیا نہیں، ورنہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ علی تحریم،
یہ روکنا حرام دے درجے کا جنہیں آخر نہیں قتل حرام ہے فاولیت بے اعتبار تحریم. یہ جڑا راوی نے آخیا نا پہلا ہے جنہیں روکیا انہوں دونوں تد نہیں داخل کیا بھی انہوں نے روکیا نہیں صرف آخیا سی بہتر ہے جڑا کیا کہ اول وہ جنہیں تمتع نو روکیا معاویہ یہ تحریم پر انہیں حرام ہی قرار دیتا اور لوگوں کو سزا دینی شروع کر. اے میں تھوڑے سامنے بجائے سیاسی گلاں دے دین نال جو سلوک شروع ہو گیا نا نماز نال عیداں نال جمعہ نال حج نال زکات نال دے حوالے دے اور نتیجہ کیا رشوت. یہ برائے ہوں کتاب ہے میرے سامنے اے لاؤ سن اے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ دیوبندی نے کہہ کے اپنے خلیفہ نو مولانا ظفر احمد عثمانی نے ایک کتاب لکھوائی بے اہل حدیث جڑے انہوں دا بڑا تان ہے بے حنفیاں دے مسئلے من کٹ اے قرآن دے بھی خلاف حدیثاں تسی بیٹا ایک کتاب لکھو جہدے ثابت کرو بھی ساڈا ایک مسئلہ بھی نہیں جڑا قرآن حدیث اور صحابہ تو ثابت ہے. اے لاؤ سن چڑھتے لہندے جڑا چرچا ہوا اینیاں جلداں انہاں لکھیاں ایک ایک مسئلے نو لیا پہلا آیتاں لو پھر حدیثاں لو انہاں تے بحث کیتی اور نال صحابہ دے فتوے تے ساڈی فقہ دا کوئی مسئلہ نہیں جڑا دے خلاف ہے. اے لاؤ سنن انہاں دی اتنے پھر راوی لکھدا ہے میں رشوت زیادہ جس دور سانو کم دیتا نا وہ معاویہ دا زمانہ سی انہوں رشوت بہت چلی حکمران جڑے سے انہوں نے لٹیا سن اور اس وقت سارے کول ہور کوئی شے نہیں سی سوائے رشوت دین دی بے دے کے تے اپنی جان چھڑائیے ورنہ بچاؤ دا کوئی سامان نہیں. کیونکہ زیاد جڑا دے زمانے دے اندر سب تو زیادہ جس شے نے سانو نفع دیتا وہی ابے رشوت چلتی سی اسی رشوت دینی تے اپنی جان چھڑا دینی ورنہ ہور کوئی طریقہ نہیں چلیا. اللہ اکبر. قال جابر بن زید ما رأینا فی زمن زیاد انفارنا من الرشا. اے سمجھو ناٹ سمجھ کہ سارے لیے اس زیاد دے زمانے جڑا ہے امیر معاویہ گورنر یہ نالوں زیادہ نفع بخش کوئی شے نہیں سی. رشوت دیو اپنے حق فیصلے کر لو ناٹ سمجھ. اور یہ نال دین دے نال جو بد سلوکیاں کیتیاں وہ نتیجے کئی لوگ سوال اٹھاؤندے میں اور بھی صحابہ کرام سی چپ رہ اے میں اسے علاوہ سن جو پڑھنا کہ لوگوں نے جو کچھ کیتا اس پہ اپنا انہوں کا کی حال ہے. فرماؤندے بین التاویل او بالتقیہ لیسا بمستبد ولا رقیق ولا فی عصبیہ. وطر دا مسئلہ آیا اس پہ انہوں نے حنفی عالم نے تحاوی نے تعویل کی کہ انہوں لوگوں نے تقیہ دے طور آخ لیتا ورنہ معاویہ نے سچا نہیں سی مانتے. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ تعویل تھوڑی غلط ہے صحابہ نے کیوں کرنا سی تقیہ تو آندے فمردود ہوندا ہے. یہ جڑا تسی آخدے تقیہ نہیں کیتا بالکل تہاڈی گل غلط ہے کیونکہ تقیہ دی تعویل کوئی نہ بعید گل ہے نہ یہ غلط ہے نہ یہ کوئی تعصب ہے. فإن تقیہ بالمعنی الذی اراد التحاوی کہ امام تحاوی جڑا معنی لیندے نا تقیہ دا کہ جدوں بے بسی ہو جائے تو پھر چپ رہنا پی جاندا لیسا بحرام مطلقاً یہ ہر حال حرام نہیں ہے بل جائزۃ فی بعض الاحوال بلکہ کئی موقعوں تے جائز ہے. صحیح بخاری جی امام حسن بصری دا لکھ دے التقیہ جائزۃ الی یوم القیامہ ماڑیاں بندیاں دی قیامت تک یہ باقی ہے. سارے بلال دی طرح کوڑیاں تے نہیں ریٹ سکتے اس تو جان بچاؤ اگر کسی ویلے کوئی چپ کرندا وہ بھی کوئی نہیں جائز ہے اور قیامت تک. امام بخاری عنوان لکھا کہ لوگ یزید کو جاندے ہور حاکماں کو جاندے انہاں دے منہ تے انہاں نوں چنگا کہندے باہر آ کے برا کہندے. تے ابن عمر نے کہا یار ایک کم جڑا سی اسی رسول اللہ دے زمانے چ انہوں منافقت آندی سی مگر ہن تہاڈی بے بسی ہوگی تے تسی منہ تے تعریف کردے حالانکہ کہندے تے بسی جاننے بھی ظلم ہے کی کری انہاں دی منہ تے تعریف کرنے. اولم یعلم هذا المعترض بأن ابن عباس من خواص اصحاب علی رضی اللہ من الذين كانوا ينكرون على معاویہ رضی اللہ عنہ اشد الانکار ويبغضونه ويقاتلون في حق حیات علی. وہ آندے اعتراض کرنے والا جڑا پتہ نہیں کہ ابن عباس جڑے اے حضرت علی رضی اللہ عنہ خاص ساتھیاں تو سی اور یہ وہ لوگ سی جڑے حضرت معاویہ تے سخت اعتراض کرتے سی انہاں نال ناراض سی اور حضرت علی دے حق تے انہاں نال جنگاں لڑدے رہے. ثم بايعوا بعد تقیۃ غالبا بعد اگر انہوں نے بیعت کی ہے تو کسے خوش دلی نہ نہیں کی بے بسی پاروں مجبور ہو کے تقیہ دے طور کی ہے. ورضام بے نادرن ورلا کوئی سی جڑا دلوں راضی سی ورنہ سب بے بس. وقضا بایو ابن یزید من بعد کذالک اور اسی طرح وہ بیٹے یزید دی بھی جناب بیعت کی کسے خوش دلی نہ نہیں کی امت دے سر تے تلوار سی اس اللہم انا تعویل قول ابن عباس جما ولم اولا
صحابی نالوں ساری تعویل بہتر ہے۔ اے میں تقیہ جڑا رولا پاؤندے نے وہ بھی پڑھ دیتا، یہ جلد سمجھو 5ویں ہے اور وہ صفحہ 6ویں۔ تو علماء سب جان دے دین اسلام جڑا انہوں بری طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام دا مطالبہ ہے کہ حکومت نو اور دین نو ایک جگہ تے جمع کرو۔ ہن امیر المومنین علی رضی اللہ دا زمانہ، ایک آدمی کوفہ گیا، انہیں باہر ویکھیا ایک شخص جڑا حال چلا رہا، اور انہیں پہچان ہی کوئی نہیں سی، بے خلیفہ تو مسلم آخیا کہ میں کھانا، آپ نے آخیا میرا کھانا بدا ہے، کھا رہا۔ انہیں جسے کھولیا، اس طرح کی روٹی سی وہ چبا ہی نہیں سکتا، انہیں آخیا نہیں یہ بابا میرے کھان دی نہیں، کوئی اور در دس جسے کوئی چجدہ کھانا ملے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر کوفہ چلا جا، اتنے حسلے بن علی دا مکان پوچھی، اپنے پت کا ہی دسیا، اتنے اچھا کھانا مل جاؤ۔ وہ جدو گیا اور اتنے ڈیگاں پکدیاں سی، لوگ کھاندے سی، انہیں بھی کھادا، اور نال پھر حضرت حسن نے کہا بھائی جس شہر سے یہو جہا کھانا پردیسیاں نوں مل رہا، اتنے میں ایک آدمی نے دیکھا یار ہل چلا رہا سی، اور کو کھانا ایسا سی جڑا میں بھی نہیں سی کھا سکتا۔ انہوں نے آخیا میرا باپ ہی سی، وہی وقت دا خلیفہ، اسی بھی وہی کھانا کھانے، اگر تو کر دیں تو وہی کھانا، اے صرف امت نو کھلا رہے ہیں، ورنہ اسی اپنے آپ تھلے کے معیار سے رکھتے ہیں کہ امت سے کی گزرتی وہ مطابق زندگی گزاری۔ یہ سی وہ اسلامی حکومت جی رسول اللہ نے قائم کی تھی، اور جب تک رہی برکت ہی برکت۔ فقیر علامہ اقبال ہی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ جوں جوں در عمارت فقر راہ افزودان، کمال سی علامہ ابو الکلام یار اسے ڈاکہ مارا جدو اسلام چڑھائی سے ادوں آزادی کھولی، در عمارت فقر راہ افزودان ہم تو سلمان در ملائن بودان۔ حکومت ہوں ہوا جیوں جیوں حکومت کا عہدہ بڑھتا گیا اُنہ ہی آدمی زیادہ فقیر اور درویش بنتا گیا، اور حضرت سلمان فارسی کی طرح کا انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر حوالہ جناب سلمان کی سی، حکمران نے بودو سامان نداج، حاکم سی، حاکم بھی اس ملک کا جتنے کسرا ایران حکومت کر گیا کہ وہ دربار سے لوگ کھڑے ہوندے نہیں سپاہی، انہوں نے بھی حکم سی جی پیٹی بنو لاکھ دینار تو گھٹ دا موتی نہیں جڑے ہونے چاہیے۔ میری توہین ہے کہ میرے دربار کے آدمی کی پیٹی جی اس تو گھٹ قیمت دی ہوئے، اور جنہوں دوڑا اس بھی کئی ہزار وہ باورچی سی، اینی عیاشی سی، مگر یہ اتنے حکومت کر رہا ہے، ملک فتح ہوا تو انہوں نے گورنر مقرر کیا تیرا ہی علاقہ۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ جو جا رہے تھے عراق ایران، کوئی نہ کوئی سپاہی نال، نہ کوئی دستہ، نہ کوئی پروٹوکول۔ رستے ایک شخص ملیا، وہ بھی جا رہا سی مدائن، انہوں دیکھا بھی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ نے کہا یار جی تو مینوں اجازت دے میں ہی تیرا بوجھ اٹھا لا۔ کوئی پتہ نہیں، یہ تو مسلمانوں کا گورنر ہے۔ سامان چکیا، جب شہر پہنچے بڑے بڑے نیک صاحب بھی اگے آ گئے، انہوں نے استقبال کیا، سلمان کو چھوڑا جا، حضور نے سلمان خیر کیا سی اور آخیا بھی سارے اہل بیت چاہیے، بہت محبت کی تھی حضرت علی رضی اور آدنا۔ پریشان ہوئے کہ یار میں کنوں سامان چکا، آپ نے کہا نہ تو پریشان نہ ہو، تیرا احسان میرے سے رہا، میں ادا بھی ترے آنا سی، تیرا سامان چک لیا تو اللہ مینوں اجر ہی دے گا۔ تو حکمران نے بود و سامان انداز، کروڑاں درود پڑھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہو جہ انقلاب لائے کہ جسے پیٹیاں بندے سپاہی اینی کیویں اتنے درویش ہو گیا حکمران۔ تو کہندے حکمران نے بود و سامان انداز، سلمان حاکم سی مگر سامان پلے کوئی نہ۔ اتنے جدو گئے لوگوں نے آخیا اینا محلہ کس طرح حکومت کر رہا تھی بھی، فرمایا نہیں مسجد کی میں فیصلے کریا کروں گا، درخت جڑا جیسے سو جا کروں، کوئی گھر نہ بڑھایا، کوئی سامان نہ کٹائی۔ حکمران نے بود و سامان نہ دستے وہ جو تھے وہ قرآن نے ڈال۔ سلمان کو سامان مطلب جائے نہیں سی، ایک تلوار سی جہاد علی، ایک قرآن شریف، اور اٹان سرانے رکھ کے سو جانا۔ جب مرن کا وقت آیا تو بڑا روئے، تو لوگوں نے آخیا سلمان تیرے لیے حضور نے بڑیاں بشارتیں دی، کہنے لگا نہیں یار میرے محبوب نے آخیا سی بے سلمان بڑی چڑھائی ہے پل سرات دی، سامان تھوڑا لے کے آئی، کڑا تے پیالہ تے جڑیاں نے اٹاں یہ بھی وادو سامان لگتا کسی یہ بارے اللہ پوچھنا لے۔ تب اقبال آدھے حکمران نے بود و سامان نلاج، ایداں دے حکمران ہی دیکھے، سلمان حکمران سی مگر کوئی سامان نہیں سی، دستے وہ جو تے وہ قرآن نلاج، وہ ہاتھ سوائے تلوار ادے اور قرآن شریف دے کچھ نہیں۔ یہ حکومت سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور لوگوں نے اس آسمان چلے اتنا کا بہتر نظام کدی بھی نہیں دیکھا مگر برباد کر کے رکھ۔ عرب خدرا دے نور مصطفیٰ سوخ، عربی بگڑے سی مگر جدو اپنے آپ حضور دے نور میں روشن کر لیا، کلمہ پڑھ لیا،
عرب خود راز نور مصطفیٰ سوف چراغ مردہ ہے مشرق برا فروخ جڑا بجھا چراغ سی مشرق دا نور و نور ہو گیا دنیا عدل و انصاف آ گیا آخری گل کربلا ولیکن خلافت راہ گم کر اور خلافت رستہ پال گئی کہ اول مومن اللہ شاہی آمو پہلے مسلمانوں نے پہلی نسل نے بادشاہی سکھاتی خلافت کی بجائے بادشاہ محل آ گئے سونا چاندی ریشم آ گیا اسے پھر جسے ویکھیا کہ انیاں تبدیلیاں کر خاص طرح سر جلوائے خیر الامم تو صحابہ قبلہ 12 ترک اسے پھر ایک بدل اٹھیا مدینہ شریف چوں ایک فرزند رسول اٹھیا جڑا برسیا در زمین ہے کربلا باری درف کربلا دی زمین برسیا چلا گیا لالا ویرانہ در لالا کاری درفت ایک ایسے پھول کھلاتے دنیا جتھے مڑ کے کدی تحریک اٹھی تاریخ پڑھا کسی کو کوئی حوالہ نہیں رہا بڑے بڑے مشکل حالات آئے اخیر امام حسین کا سہارا لینا پیا مصعب ابن زبیر جسے کیرے چ آ گیا عبد الملک دی فوجا نے کیر لیا اور وقت موت دا ہے اسے مترف نے بلایا مغیرہ بن شعبہ دا بیٹا سی انہاں دا بھانجا سی انہوں سد کے آخیا اپنے بیٹیاں اور پراواں نے حکومت کو معافی منگ لی مجھ سے بہت تھوڑے بندے رہ گئے اسے آخیا مترف سنا کہ جدو میدان کربلا حسین تنہا رہ گیا اسے کی ہویا مترف نے آخیا ماما جی ان اللہ بالتف من حال ہاشم تاسوف حسن للکرام تاسیہ ماما جی اس جڑے ہاشمی سی نا 17 پر اپنے باقی تو چلو ہور لوگ سی جڑے اپنے پراپت کیجیے تھے انہوں نے آخیا حسین تیرے تک ادوں زخم پہنچو گا جدو اسی فوت ہو چکا ساری زندگی تیرے تک کوئی نہیں پہنچ ان اللہ بالتف من حال ہاشم میدان کربلا ہاشمیاں نے تاسوف حسن للکرام تاسیہ اپنی جانا وار دتیاں تے شریف آدمیاں نے نمونہ چھڈ گئے ایداں جانا قربان کری دیا اپنے سرداراں تو بزدل نہیں بنی گا انہیں پھر حکومت نو آخر جو تسی کرنا چاہتے نہ مرنا کر لو اس تو زیادہ وقت نازک نہیں لاؤنا جڑا حضرت امام حسین تے پھر کٹیا گیا بیچارے دا دربار گیا اینڈے یا بے امام حسین انہیں دا سر کٹیا گیا کوفے دے محل چ گیا ابن زیاد ملون تخت تے بیٹھا امام دا سر سامنے تھال پیا صحیح بخاری چن دے مکرن والیاں گلاں انہیں امام حسین دے اللہ مبارک جڑے ان تے چھڑیاں ماریاں اور نال اعتراض کیتا بینواں دے بڑا خوبصورت کی حسن ہے دے تو حضرت انس نے آخیا غضب خدا دا اے تو زیادہ رسول اللہ نال کیڑی شکل ملدی اے ظالم تان کر رہا تے بعد او دا سر بھی کٹیا گیا مختار نے کٹے اسی جگہ آیا اوتھے مختار دے پیش ہویا اور اسے لکھ دے امام چرندی اور امام محمد جس تو مولانا شاہ لکھ دے اس ظالم فاسق نے اللہ نے دنیا کی کیتا امام بھی میت نے اس طرح کیتا لوگاں دے ویکھدے شور و گل ہویا آ گیا جدو لوگاں ویکھیا سپ آیا مجلس کو سیار جا کے نسلیں تھنی دی کھوپڑی گیا نکل گیا پھر 3 واری یہ تماشا لوگاں نے ویکھیا دنیا کی خدا نے اشرف خایا تو فرزند رسول نو چھڑیاں ماری جنہوں رسول چومدا سی تو تے چھڑیاں ماردا رہا اور بعد مختار دا اتنے سر آیا مصعب نے کٹیا مصعب دا آ گیا عبد الملک جنہیں سٹوری سنی انہیں آخیا یار ٹاؤ ہے مل یہ منحوس مل جڑا اتنے سر ہی آؤں میرا بھی اتنے ہی آنا اے انجام ہویا ظالماں دا کہ ایک بھی پھر دنیا تو بچ کے نہیں گیا مختار دی واری آئی جنہیں آخیا مصعب میں اپنے رب کو اینی مہرت منگی اللہ اینا وقت دے دے کہ زمین تے امام حسین دے قتل کسی دا رائی برابر بھی حصہ نہ چلدا نہ نظر آئے وہ میرا کم گیا ہو ہن تو مینوں قتل کرنا چاہنا تو کوئی گل نہیں دلیرانہ پھر انہیں غسل کیتا خوشبو لگائی کفن دی چادراں پہنیاں میدان سے آ گیا انہیں آخیا جو کرنا چاہتا کر دے میری زندگی دا مشن پورا ہو گیا ہن ایک بندہ بھی نہیں تسی بکھا سکتے جہاں امام حسین دی شاد ذرا برابر دخل ہوئے تو جیندا ہوئے میں مکا دیتے ہن میں اگر مر بھی جاواں تو میرا کچھ نہیں بگڑتا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد کافی مدت تو تسی ویکھ لے جے بے اعلان ہن بندی سی مگر ہن مسجد دے بارے جڑا اسٹیمیٹ سی او دے بارے پتہ چل گیا بھی 10-11 لاکھ دا اسٹیمیٹ ہے ہو سکتا ہولی ہولی تو زیادہ بھی خرچ ہو جائے مگر کم از کم ہے نا یہ ہن خرچ اتنا روز اپی لانا تو مشکل ہی ہے اکٹھا ہوئے میں سارے جڑے ساتھی سن رہے اللہ تعالیٰ نے بہت نوں صاحب ثروت بنایا انہوں نے چاہیے اپنے اپنے ذمے نہ ایک حصہ لے لین تے بنا دین اللہ دے کر جن حصہ لیا رسول نے کہا کہ مفا سے کتاب چڑیا دے گھونسلے جنہ بھی تسی لاؤ گے نا تو اللہ جنت محل بناؤ گا رب دا دتا تے باقی یہ کوئی شک نہیں قرآن پاک دا بیان دینا کہ اللہ ہی رزق فراخ کرتا تنگ کرتا یہ نمونے میں ایسے دور چ اپنی اکھاں نہ ویکھے ملاں دے مالک جیلاں چ گئے انہوں دے پلے کچھ نہ رہا مقروض ہو گئے جان نہیں انہوں دی چھٹتی اس ٹائم میں کوئی نہ آکھے میری عقل اور دانائی دا نتیجہ یہ قارون نے کیا سی انما اوتیت علی علم میں اپنی مہارت نہ حاصل کیتا اللہ نے آکھا انہاں بڑے بڑے مہارت والے اس دنیا چ ہوگا کی انہوں دا رہا پھر اس تو جو کچھ رب دا دتا نا رب دی راہ خرچ کر دیو یہ خسارے دا سودا نہیں نفع ہی نفع اے میری اس بات تے دھیان کر کے تسی اپنی جگہ تے بناؤ اسکیماں کہ رب نے جنہوں دتا اللہ تعالیٰ نے ہور زیادہ برکت دے کروڑاں دین مگر یہ مسجد دا کام جنہوں سارے مل جوڑ کے کر دیو تاکہ شاندار بن جائے میرے حجرے جو کتاباں الماری سے اتنا ٹھونسیاں بھی میں کتاب بھی نہیں کر سکتا جگہ ہی کوئی نہیں ایک دوسری چڑیاں اسی طرح پانی وچے کو سوندا جے کوئی بارش ہوندی ہے تے ٹوٹیاں تک گندگی گندی چڑھ جاتی کوئی حال نہیں یہ کوئی انتظام مل جوڑ کے کرو اللہ خوش ہوگا اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ مسجد بناؤ جدا حصہ اللہ تعالیٰ بن اللہ بیتن فی الجنہ یہ شروع کر دیو اے بھی جڑا کچھ اتنے ہو سکتا بالکل یہ بھی نیکی ہے یہ کوئی شک نہیں اپنا حصہ ماڑے تو ماڑا بھی تواڈے سامنے ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ سی ایک بڑھیا آئی اس کو 2 ٹیڈیاں سی ایک انہیں پاتی کر ایک امیر آیا انہیں 1000 پائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا بیا ٹیڈی جڑی نے 1000 تو ود گئی تو لوگ حیران ہوئے فرمایا اس کوئی 2 ہی سی ٹیڈیاں انہیں ایک دیتی ادھا دیتا مال یہ دیکھو 10,000 اگر کروڑاں نسبت ویکھو اس تو اللہ دے ہاں یہ نہیں ویکھیا جاتا کنے کنا دیتا نیت ویکھی جاتی اللہ تو انہوں بے شمار دے مل کے نہ بلکہ اکٹھے ہو کے کوئی رل مل کے سارے فیصلہ کرو اے مسجد کی تعمیر لی کوئی کمیٹی بنا لو جویں اینو اپنی زندگی مکمل کریے یادگار رہ جاؤ گے اللہ تعالیٰ دے حضور ساڈی بھی پیشی ہوئی تو اللہ راضی ہوگا سب دوست اتنے دے یہ باہر دے جن نے حصہ لے سکتے حصہ پاؤ خدا تمہیں برکت دے خیریت نہ رکھے حیران مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں الفاروق بھی ہے امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا گلدستہ توحید حادثہ کربلا کا پس منظر یہ ساریاں کتاباں ود تو ود ہے اور اس موضوع نہ تعلق رکھنے والی ہیں یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں جاندے ہیں دیکھ کے تو انہوں کو خرید لو خاص کر کے حادثہ کربلا کا پس منظر سے بالکل ہر بندے کے کول ہونی چاہیے واقعہ کیوں ہوا سمجھ آوے کہ دین اسلام جڑا اس میں کس حالت سی اور امام حسین رضی نے قدم کیوں اٹھایا اے مولوی صاحب بیٹھے ان آیا ہے اتوار دا اعلان دے تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 18 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کیجیے مسجد سے ہوں 15 روزہ اللہ توفیق دے تو وقت کٹ کے آ جا کر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون